علماء دیوبند کی جماعت نے عشق رسول کا سبق دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، عشق نبی کے طریقے پہ چلنا ہمیں نہیں آتا، محبت نبی کا راستہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، نبی کے سنتوں پہ چلنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، یہ دے بے زائے لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ قابل قدر سامعین اکرام اور گلشن ہند کے نوش و گفتہ پھولو، آج میں آپ حضرات کو ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقرار کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، جنہوں نے امت کو نبی کے طریقے پہ چلنا سکھایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراض کیا ہے۔ ان کے کن کن لہجے کو زبان پر لاؤں، ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں۔ عشق نبی سے سرشار حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں، یا روضہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراقوں سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کی ریگستانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، ہمیں نبی کے سنتوں پہ چلنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، ہمیں نبی سے محبت کرنا نہ آتا، ہمیں نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے عزیزوں، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے نبی سے سرشار حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے پتھر کا کوئی خوف نہیں، زخم کی کوئی ڈر نہیں، پیر میں پتھر آ جائے یا زخم آ جائے میں اس کا کوئی خوف نہیں، بلکہ میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو، نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا رسول کا۔ ایک موقع پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو حضرت 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر آئے ہیں، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کا کوئی غم نہیں، انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا۔
اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی کہ جس نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا حضرت اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ فرمایا کسی نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ میرے عزیزو، شہدائیان رسالت کے پروانوں، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق نبی کو میں کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا کھانا عشق نبی، جن کا پینا عشق نبی، جن کے ہر قول و فعل عشق نبی سے لبریز تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ سے واپسی پر گنگو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیر و عافیت کے بعد پہلا سوال کیا کہ اے حسین، کیا تم حجرہ شریف کا غبار لائے ہو؟ چنانچہ حجرہ شریف کا غبار، زمزم اور کھجوریں جب پیش کی گئی حضرت کے سامنے تو حضرت نے اس میں سے غبار کو سرمہ میں ڈلوا دیا، جس کو روزانہ آپ اس کو استعمال فرماتے تھے، اور جب مدینہ منورہ کے کھجوریں تقسیم کرنے لگے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو زمین پر نہ گرانا، کیونکہ یہ کھجوریں بہت برکت والی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام گٹھلیوں کو ہاون دستہ میں کٹوا کر رکھ لیا، اور روزانہ صبح اٹھ کر اس میں سے ایک چٹکی پھانک لیا کرتے تھے اور اس کو چوستے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت گٹھلیوں کے اس برادے میں کیا رکھا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ ہے کہ خدا نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے، یہ ہے عشق رسول۔ ایک مرتبہ بعض مخلصین نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے ارسال کیے۔ حضرت نے ان کپڑوں کو نہایت تعظیم اور وقار کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں بوسہ دیا۔ حاضرین نے ان کپڑوں کے ساتھ اس درجے عظمت و وقار کا معاملہ دیکھ کر حضرت سے فرمایا کہ حضرت، یہ کپڑے یورپ کا بنا ہوا ہے، ان کپڑوں کو تاجر نے مدینہ لایا اور وہاں فروخت کر دیا، اور ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، صحابہ اکرام کا دشمن ہے۔ تاجر نے اسے مدینہ لایا اور وہاں فروخت کر دیا، اس میں تبرک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ کپڑے یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اسلام کا دشمن ہے، ان کپڑوں کا بنانے والا قرآن کا دشمن ہے، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ان کپڑوں کا بنانے والا صحابہ اکرام کا دشمن ہے، مگر یہ کپڑا قابل احترام اس لیے ہے کہ ان کپڑوں کو مدینے کی ہوا لگ چکی ہے۔ اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا! اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے۔ میرا عزیزو، ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی کھول کر زمین پر بچھاتے ہیں اور اس میں طلبہ کے جوتیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول۔ میرے عزیزو، یہ ہے سنتوں پہ چلنے والے، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ علماء دیوبند کی جماعت نے عشق رسول کا سبق دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، عشق نبی کے طریقے پہ چلنا ہمیں نہیں آتا، محبت نبی کا راستہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، نبی کے سنتوں پہ چلنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ میرا عزیزو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون نا واقف ہے، جو اس دیش، ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ریشمی رومال کی تحریک چلاتے ہیں۔ وہ شیخ الہند جب ان کو انگریز گرفتار کر لیا اور حضرت مالٹا کی جیل میں پھنسے ہوئے تھے،
انہیں کتنی طرح کی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بلکہ مجھے صرف بتلانا یہ ہے کہ حضرت کا جب انتقال ہوا دہلی میں، حکیم اجمل خان کے یہاں ان کا انتقال ہوا اور جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا اور غسل کرانے کے لیے تخت پہ لٹایا گیا، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کے کمر پر ہڈیوں کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ حاضرین نے حضرت کے اس وجوہات کو دیکھ کر، حضرت کے کمر کو دیکھ کر کہ وہاں پر ہڈیوں کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ رو پڑے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کے جیل میں حضرت کے ساتھ رہے تھے، اور حضرت اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں حدیث کا درس دے رہے تھے، جب وہاں سے آئے دیوبند کے سرزمین پر تشریف لائے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، حضرت کے ساتھ یہ کیا ہوا کہ حضرت کے کمر پہ ہڈیوں کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کہ میرے استاد حضرت شیخ الہند نے مجھے اس راز کو فاش کرنے سے منع کیا تھا۔ مالٹا کی جیل میں حضرت میرے استاد شیخ الہند کو تہہ خانے میں لے جاتے تھے، اور تہہ خانے میں لے جا کر حضرت کے کپڑے اتار کر اور کمر کو گرم سلاخوں سے داغتے تھے، اور وہ نالائق انگریز حضرت سے کہتا تھا کہ اے محمود الحسن تو ہمارے حق میں فتویٰ دے دے، تو انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دے، تجھے چھوڑ دوں گا۔ بس حضرت بے ہوش ہو جاتے تھے، جب بھی انہیں ہوش آتا تو صرف اور صرف یہی فرماتے کہ اے انگریز سن لے، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے، اسلام کی خاطر میری چمڑی ادھر تو سکتی ہے، لیکن میں تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کتا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ میرا عزیزو، انہی علماء دیوبند کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کو بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی جماعت لے کر پانی پت کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں، حضرت نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتے ہیں، حضرت نہایت ہی کمزور، اور وہاں جب جاتے ہیں تو لوگوں نے حضرت کو تھپڑ مارے۔ تو میرا عزیزو، لیکن حضرت بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب حضرت کو ہوش آیا تو حضرت نے کہا کہ لوگوں، ایک مرتبہ مسجد میں جانا ہوگا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہوگی۔ میرا عزیزو، حضرت کو جو تھپڑ مارا گیا، حضرت تھپڑ اس لیے نہیں کھائے کہ حضرت کے پاس کسی طرح کا کوئی چیز نہیں تھا، اس لیے تھپڑ نہیں کھائے کہ حضرت کو طاقت نہیں تھی، حضرت کمزور تھے اس لیے، بلکہ تھپڑ اس لیے کھائے کہ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کے سفر میں مار کھائے تھے۔ خدا کی قسم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طائف کے سفر میں مار نہ کھاتے تو وہ الیاس بھی پانی کی سرزمین پر تھپڑ نہیں کھاتا۔ یہ ہے علماء دیوبند کی تاریخ۔ علماء دیوبند کی جماعت میں ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک سے ایک عاشق رسول گزرے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسلک دیوبند پر چلنے والا ہر شخص عاشق رسول ہوا کرتا ہے، کیونکہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخیاں کرتے ہیں تو ایک جاہل آدمی، ایک ان پڑھ آدمی جس کو قرآن کے متعلق کچھ معلوم نہیں، جس کو حدیث مبارکہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں، اس کے باوجود وہ روڈ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ظالم کو میرے سامنے لاؤ، اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عاشق رسول بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔